الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تم نکاح کرو المؤمنات مومن عورتوں سے، ثم پھر طلقتموہن تم انہیں طلاق دو، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوہن کہ انہیں چھوؤ، فما پس نہیں ہے لکم تمہارے لیے، علیہن ان پر، من عدت کوئی عدت، تعتدونہا کہ تم اسے شمار کرو، فمتعوہن پس انہیں کچھ سامان دو، وسرحوہن اور انہیں رخصت کرو، سراحا رخصت کرنا، جمیلا اچھا۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ متبنہ کے مسئلے کو پڑھا، اور اس بات کو بھی ہم نے پڑھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز میں اس رسم کو توڑا، اور پھر اپنے متبنہ زید بن حارثہ، ان کی جو زوجہ تھی، ان کی جو بیوی تھی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو طلاق دینے کے بعد کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا، اور اس بات پر منافقین کی طرف سے، کفار کی طرف سے کس کس قسم کی باتیں کی گئیں، کیا کیا اعتراضات کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس انداز سے تنبیہ کر کر اس کام کو پورا کرنے کا حکم دیا، یہ ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ اور اسی طرح پھر کل کے درس کے اندر ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مناصب تھے، آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں، اس کو ہم نے پڑھا۔ اب دوبارہ اللہ رب العالمین یہاں سے نکاح اور طلاق کے کچھ مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں، کیونکہ ان میں سے اکثر وہ مسائل ہیں جن کا سابقہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیش آیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر لو۔ اگرچہ اللہ رب العالمین نے یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن افضل، اولا، بہتر انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ مومن عورت سے نکاح کرے۔ مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی مشرک مرد کے نکاح کے اندر کسی مومن عورت کو عقد کے اندر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مومن کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ لوگ اسی جانب توجہ کریں کہ جب وہ نکاح کا انتخاب کریں، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، تنکح المرأۃ، عورت سے نکاح 4 وجوہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال، اس کے حسن، اس کی جمال، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے آپ نے فرمایا، اور اس کے دین کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ تم دین والی کا انتخاب کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکتوں سے نواز دے گا، کیونکہ دین والی کا جب تم انتخاب کرو گے، اللہ نے تمہیں حسن بھی دے دینا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں حسب و نسب بھی دے دینا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ مومن عورت سے نکاح کریں گے تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی بدکارہ کو اٹھا کر لے کر آئیں گے، حسب و نسب والی کو لے کر آئیں گے۔ تو فرمایا اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر لو۔ ثم، یہ لفظ ثم، اس سے 2 مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ طلاق وہی معتبر ہوگی جو نکاح کے بعد دی جائے گی۔
اگر کسی شخص نے نکاح سے پہلے طلاق دے دی ہے اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ میں جس عورت سے بھی نکاح کروں اسے طلاق ہے، تو اس بندے کے کہنے سے اس عورت کو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نکاح کے بعد اس نے جملہ نہیں کہا بلکہ نکاح سے قبل کہا ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس حوالے سے، اس آیت کے حوالے سے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو نکاح کے بعد رکھا ہے، اور یہی موقف کئی صحابہ اور تابعین کا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، ابو بکر بن عبد الرحمن، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، ابان بن عثمان، علی بن حسین، شریح، سعید بن جبیر، قاسم، سالم، طاووس، حسن، اکرمہ، عطاء، عامر بن سعد، جابر بن زید، نافع بن جبیر، محمد بن کعب، سلیمان بن یسار، مجاہد، قاسم بن عبد الرحمن، عمر بن حرم اور شعبی وغیرہ، وہ سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ ایسی عورت کو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس بندے کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ طلاق دے دے۔ اب اس نے وقت سے پہلے طلاق دی ہے، نکاح سے پہلے طلاق دی ہے، تو اس طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا، اگرچہ اس کو طلاق معلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس نے وہ چیز اختیار کی ہے جس کا وہ مالک نہیں تھا۔ اور دوسرا مسئلہ، لفظ ثم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نکاح کے بعد اگر دخول نہیں ہوا، چاہے کتنی مدت کے بعد وہ طلاق واقع ہوئی ہے، اس عورت کے اوپر عدت نہیں ہے، کیونکہ عدت کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ مرد اس چیز کا، عورت اس چیز کے انتظار میں رہتی ہے کہ مرد اس سے رجوع کر لے، مرد اس سے رجوع کر لے، لیکن یہاں پر رجوع والا معاملہ ہی نہیں موجود، یہاں پر رجوع والا معاملہ ہی موجود نہیں ہے، تو وہ عورت اسی وقت دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اور دوسری وجہ عدت رکھنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ استبراء رحم، رحم کے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے، اس کو بری کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے عدت رکھی ہے، تاکہ مسلمانوں کا نسب وہ خراب نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کی خرابی نہ آئے۔ تو ظاہر ہے اب ان کا، مرد اور عورت کا جو آپس میں میاں بیوی تھے، ان کا تعلق ہی قائم نہیں ہوا، ایک دوسرے سے وہ ملے ہی نہیں ہیں، تو پھر اب اس چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی، تو اس لیے جیسے ہی اس کو طلاق ہوئی، اگلے لمحے اگر وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، اس کو انتظار کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ حکم صرف مومن عورتوں کا ہی نہیں، بلکہ یہ حکم یہودی اور عیسائی عورت کا بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم، پھر طلقتموہن، تم طلاق دو انہیں، تم انہیں طلاق دو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ تم نے انہیں مس کیا ہو، تم نے انہیں چھوا ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر قرآن مجید کے بیان کی پاکیزگی دیکھیں کہ قرآن مجید نے صریح الفاظ کے بجائے کنایہ الفاظ استعمال کیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لفظ مس استعمال کیا، ملامسہ استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق یہی ہے کہ یہ مفہوم ادا کرنے کے لیے ہمیں صریح الفاظ کے بجائے الفاظ کنایہ استعمال کیے جائیں۔ تو فرمایا ثم، پھر طلقتموہن، تم نے انہیں طلاق دی۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ طلاق کا اختیار شوہر کو ہے، اس کے والد کو نہیں ہے، اس کے چاچا کو نہیں ہے، اس کے ماموں کو نہیں ہے، اس کے خالو کو نہیں ہے، اس کے کسی اور عزیز کو نہیں ہے، اس کے بیٹے کو نہیں ہے، کسی اور کو بھی یہ حق نہیں، یہ حق صرف اور صرف کس کو ہے؟ خاوند کو ہے۔ ثم، پھر طلقتموہن، اور یہاں سے یہ بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ اگر تم نکاح کر لو اور نکاح کے بعد تم اس عورت کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھو
تو طلاق دے سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دو، من قبل ان تمسوہن، انہیں چھونے سے پہلے۔ مراد کیا ہے؟ جماع کرنا، ٹھیک ہے، ہاتھ لگانے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر جماع مراد ہے، دخول مراد ہے۔ دخول سے پہلے اگر تم نے انہیں طلاق دے دی ہے تو اب اس قسم کی عورت جس کو دخول سے پہلے طلاق دی جائے گی، اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی کتنی صورتیں بن سکتی ہیں؟ دو۔ ایک صورت تو یہ بن سکتی ہے کہ نکاح کے وقت اس عورت کا حق مہر متعین تھا، حق مہر متعین تھا، متعین کر دیا گیا تھا کہ جی اتنا حق مہر دینا ہے۔ اگر تو حق مہر کا تعین ہو چکا تھا تو پھر آدھا حق مہر اس عورت کو دیا جائے گا، اور یہ بات سورہ بقرہ کی آیات 236 اور 237 کے اندر موجود ہے۔ اور اگر حق مہر مقرر نہیں تھا تو پھر اس عورت کو حق مہر نہیں ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھتے جائیے کہ جس عورت کا نکاح ہو جائے کسی مرد کے ساتھ اور دخول سے پہلے نکاح کے بعد دخول سے پہلے اگر خاوند فوت ہو جائے تو اس قسم کی عورت پر عدت بھی ہوگی اور وہ خاوند کی وارث بھی بنے گی۔ سنن ابو داود کے اندر روایت موجود ہے، اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ سیدنا معقل بن سنان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بربع بنت واشق کے متعلق یہی فیصلہ فرمایا تھا کہ اس کے اوپر عدت بھی ہے، یعنی خاوند کے وفات کی 4 مہینے 10 دن کی وہ عدت گزارے گی، اور ساتھ میں وَلَهَا الْمِيرَاث، اس کو خاوند کی وفات کے بعد خاوند نے جو مال چھوڑا ہے اس میں سے اس کو وراثت بھی ملے گی۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یعنی طلاق ہو جائے تو طلاق کی صورت کے اندر حق مہر تھا تو آدھا دیا جائے گا دخول سے پہلے، اگر نہیں تھا تو نہیں ملے گا۔ اور اگر دخول سے پہلے، نکاح کے بعد دخول سے پہلے خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس قسم کی عورت پر عدت بھی ہے اور ساتھ میں وہ شوہر کی وارث بھی بنے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم، تو نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن ان پر، یعنی ان کے ذمے تمہارے لیے نہیں ہے، من عدت کوئی عدت، تعتدونہا کہ جسے تم شمار کرو۔ شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے جب وہ عدت ہوگی وہ شمار کرے گی تو انتظار میں رہے گی۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ انتظار کرے گی کہ شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ معاملہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ تم اسے کوئی ایسی عدت نہیں ہے کہ تم اسے شمار کرو۔ ہاں فمتعوہن، یہاں پر اللہ رب العالمین ایک اور حکم دے رہے ہیں، اور وہ حکم کیا ہے؟ متع طلاق، متع طلاق کا، کہ جب عورت کو تم طلاق دو۔ اب یہاں پر غور کریں، اس عورت سے ابھی نکاح ہوا ہے، صرف آپس میں ملے نہیں ہیں، آپس میں محبت پیدا نہیں ہوئی ان کے درمیان، لیکن اللہ رب العالمین پھر بھی کیا فرماتے ہیں؟ فمتعوہن، تم انہیں فائدہ دو، انہیں فائدہ دو، متع طلاق دو، جیسا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا۔ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے اس طرح محسوس کروایا کہ جیسے کہ وہ ناپسند وہ کر رہی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو سعید سے کہا کہ وہ اس کا سامان تیار کریں، اور اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 کپڑے دیے، 2 کپڑے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے راسقیہ، یعنی جو کتان سے بنے ہوئے سفید لمبے 2 کپڑے تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دے دیے۔ اس کو کہتے ہیں متع طلاق۔ تو جب عورت کے ساتھ ایک وقت گزرا ہو، اللہ نے اولاد بھی دی ہو، پھر بندہ طلاق دے اور اس طلاق کے وقت وہ عورت کے اوپر الزامات لگائے،
ہیں آپس میں لڑائی جھگڑے کے ساتھ جدا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام نہ کرو۔ فمتعوہن، تم انہیں فائدہ پہنچاؤ، فائدہ دو انہیں، متع طلاق دو۔ وسرحوہن، اور تم انہیں چھوڑ دو سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے۔ اچھے طریقے سے چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر ان کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ لوگوں کے سامنے عیوب یا شکایات کے دفتر نہ کھولو تاکہ کوئی اور اس کو قبول نہ کرے، کوئی اور اس سے نکاح نہ کرے۔ اور قرآن مجید کے اس حکم سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ طلاق کو کسی پنچایت کے اندر یا کسی عدالت میں کے ساتھ مشروط کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب پنچایت میں معاملہ جانا ہے یا عدالت میں جانا ہے تو قاضی نے پوچھنا ہے، تو مرد نے پھر ادھر کیا کرنا ہے؟ کچھ نہ کچھ اس نے عورت کے بارے میں شکوہ، کوئی نہ کوئی اس کے اندر عیب بیان کرنا ہے، اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ عورت کی رسوائی ہوگی، اور پھر کیا ہوگا آگے؟ پھر اس سے کوئی اور مرد اس سے نکاح نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، کہ تم نے ان کو چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑنا ہے، اور ان کو متع طلاق دینا۔ اور متع طلاق دینے کی ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے جب اس کو عورت کو طلاق ہوتی ہے تو اس سے اس کی دل شکنی ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کا مداوع ہو جائے، کچھ نہ کچھ اس کا مداوع ہو جائے کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے، لیکن اس کو ساتھ میں متع طلاق بھی دے دیا گیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔